نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مکہ المکرمہ سے تھا، اور عام طور پر اس وقت لوگوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناخواندہ لوگ، یعنی وہ لوگ جو باقاعدہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اے پیغمبر اس قرآن کے نزول سے قبل آپ کتاب کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو ایک بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ باقاعدہ دنیا کے اندر کسی استاد سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کو ایسی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں کہ جو انہیں ہر طرح کی گمراہیوں اور تاریکیوں سے نکال کر دنیا و آخرت میں کامیابی کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور آپ کی فضیلت جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تو آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی ان کو گناہوں سے پاک کرنے کا، پاک ہونے کا ذریعہ بتائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور صرف اللہ کی آیات کی تلاوت مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تعلیم بھی دے۔ تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکھانا، کسی کو کوئی چیز سکھانا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد آپ کی سنت ہے۔ تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہ 4 کام لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا اور آپ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا ہے کہ نبی علیہ السلام جو کام کر رہے ہیں یقیناً یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی؟ کھلی گمراہی میں تھی۔ آپ دیکھ لیجئے جہالت کا دور دورہ، اور نہ اللہ کے حقوق کا خیال ہے، نہ بندوں کے حقوق کا خیال ہے، نہ گھر والوں کے حقوق کا خیال، نہ رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال، حتیٰ کہ معاشرے کے اندر وہ کون سی برائی تھی جو موجود نہیں تھی۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے نور کے ذریعے ان برائیوں کو نہ صرف ختم کیا بلکہ معاشرے کے اندر اچھائی کا دور دورہ، اس میں آپ نے بنیادی کردار ادا کیا۔ قرآن مجید کے ذریعے یہ انقلاب آیا۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نزول سے قبل اس معاشرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ معاشرہ کھلی گمراہی میں تھا، کہ جو قرآن مجید کی تعلیم سے نہ آشنا تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے ابھی پیغمبر کو مبعوث نہیں فرمایا تھا، اس سے قبل اس کے اندر گمراہی واضح طور پر موجود تھی۔ تو آج ہمارا معاشرہ بھلا وہ کیسے صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتا ہے؟ وہ معاشرہ کیسے ہدایت یافتہ کہلا سکتا ہے؟ وہ معاشرہ کیسے مسلمانوں کا معاشرہ کہلا سکتا ہے کہ جس میں قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کا تعلق ہی قائم نہ ہو، کہ جس میں ہم قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیں، اس کی تلاوت، اس کے معانی اور اس کے اوپر عمل کرنا، ہم اس کی کوئی اہمیت ہی اپنی زندگی میں نہ رکھیں۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں تو یہی وہ قرآن تھا کہ جس کے اوپر عمل کر کے صحابہ کرام کو بلند رتبے ملے۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو بکر، ان کو یہ صدیق کا لقب ایسے ہی مل گیا قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے؟ عثمان ذو النورین غنی کا لقب ایسے ہی نہیں مل گیا بلکہ قرآن مجید کی آیات پر عمل کی وجہ سے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ دیکھتے چلے جائیں، بلکہ روایات میں آتا ہے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیات سیکھتے تھے اور جب تک ان کو سمجھ کر ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے ہم آگے نہیں بڑھا کرتے تھے. تو آج ہم اگرچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود آج ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق انتہائی کمزور ہو گیا. ہمارے لیے سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے, موبائل میسیجز کے لیے وقت ہے اور لوگوں کے پیغامات سننے کے لیے وقت ہے, لیکن اگر نہیں وقت ہے تو اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے, اس کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ قرآن مجید کی خصوصیات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اگر ہم نے مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ اپنی انٹروڈیوس کروانی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کا جو پیکج دیا قرآن کی صورت میں, اللہ تعالیٰ اس کو متعارف کرواتے ہیں کہ لوگوں تمہارے لیے اس کتاب میں موعظۃ نصیحت ہے. انسان غلطیوں کا پتلا ہے نا, موقع موقع پر قدم بقدم انسان سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے, اس کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن سے بڑھ کر بہترین نصیحت کوئی نہیں ہے. یہی وہ نصیحت تھی کہ جس کو سن کے وہ شخصیت کہ جو کچھ لمحے قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے جا رہے تھے, لیکن جب قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں تو ان کا دل بدل جاتا ہے. میرے مراد فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج ان کے سینوں میں قرآن اترا, انہوں نے قرآن مجید کو سنا, اس کی نصیحت کو سنا, ان کی زندگیوں کو بدلا. لیکن آج ہماری زندگیوں کے اندر وہ انقلاب پیدا نہیں ہوتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لوگوں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان والوں کا, ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ صفت تو ان لوگوں کی تھی کہ جو قرآن مجید کو سمجھتے تھے, جن کی زبان عربی تھی. لیکن آج بر صغیر میں رہنے والا مسلمان, اس کی زبان عربی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. اور آپ دیکھ لیجئے صدیوں سے ہمارے ہاں لوگ مسلمان رہتے چلے آ رہے ہیں اس خطے میں, لیکن اس کے باوجود ذرا آپ معاشرے میں نکل کر دیکھیں اور لوگوں کی ریشو دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کے ترجمے کو بھی سمجھتے ہیں. واللہ ہم نے یہ 13ویں 14ویں کے بچوں کو دیکھا, کوئی اسکول لیول پہ نہیں بلکہ یونیورسٹی لیول پر, کہ جو قرآن مجید کو سمجھنا درکنار بلکہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اقبال نے کہا تھا, کون ہے تارک آئین رسول مختار, مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار, کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار, ہو گئی کس کی نگاہ تر سے سلف سے بیزار, قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہماری صورتحال, آج سینما گھروں کے اندر اگر کسی فلم کے اوپر ڈسکاؤنٹ آفر ہو تو ہم اس کو اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمیں کسی کاروبار کے اندر اگر انویسٹمنٹ کرنی پڑے اور اس میں منافع ہو رہا ہو تو ہم فوراً اس کے اندر اپنا پیسہ لگائیں گے, لیکن ہم اپنے وقت کو انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن ہمیں کئی گنا واپس مل رہا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا کردار اس سوچ کا ہے کہ یہ قرآن مجید کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, یہ تو علماء کا کام ہے, یہ تو مولوی حضرات کا کام ہے. میں قرآن مجید کو سمجھوں تو مجھے تو غلطی لگ جائے گی, میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. نہ میرے بھائی, میری بات غلط ہو سکتی ہے, دنیا کے کسی سو کارڈ سمجھدار اور عقل مند کی بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. وہ قرآن جو بار بار
فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ نکاح، طلاق اور وراثت کے تفصیلی مسائل لازماً آپ کو ایک بار ہی قرآن مجید کو پڑھنے سے سمجھ آ جائیں گے ساری کی ساری تفصیلات۔ یقیناً اس کے لیے علماء کی رہنمائی ضروری ہے، لیکن محترم بھائیوں، قرآن مجید کا اکثر حصہ جو نصیحتوں کے اوپر، جو سبق آموز واقعات کے اوپر، جو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، وہ ایک عام انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور آج تو الحمدللہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، تو الحمدللہ قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں۔ بر صغیر میں محدث العصر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے قرآن مجید کا پہلا فارسی ترجمہ کیا، اور اس کے بعد ان کے بیٹوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور قرآن مجید کے اردو تراجم کی۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر ہمارے ہاں یہ رجحان ہوتا ہے کہ بچوں کو حفظ کروایا جاتا ہے۔ قرآن مجید حفظ کروانا یقیناً باعث سعادت ہے، اور دنیا و آخرت میں انسان کے لیے بہترین اللہ رب العالمین کی طرف سے بدلے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ملحوظ رہے کہ قرآن مجید کو جہاں پر حفظ کروانا اہمیت کا حامل ہے، اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ مطلب اس کا معنی اور مفہوم نہیں ہے، لیکن ہم صرف اس بات پر ہی زور دیں کہ میں نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے، یقیناً یہ چیز اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل کام یہ ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر نماز ہے، اب نماز کی اہمیت اور فرضیت یقیناً وضو سے زیادہ ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے فضائل وضو سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص کہے کہ میں بغیر وضو کی نماز پڑھ لوں تو یقیناً اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے نزدیک وہ بھی ان کہنے کے فضائل سے واقف تھے جو نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں ارشاد فرمائے، اور یقیناً یہ فضائل اپنی جگہ پر کہ آپ نے فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہو گیا ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کر لے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن یعنی کم از کم 10 پارے بنتے، تو 10 پارے قرآن کی تلاوت کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص ہے، اس کا پڑھنا ایک مرتبہ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اب اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ لوں تو مجھے تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، لہٰذا مجھے قرآن کا باقی حصہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں بھائی آپ کی یہ سوچ غلط ہے۔ اگرچہ نبی علیہ السلام نے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی قرآن مجید کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیو، ہم سب مسلمان ہیں، قرآن مجید کا ادب اور احترام کرنا اور اس کے ادب کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو ادب کے ساتھ اپنے سینوں کے ساتھ لگائیں، ہم اس کو ادب کے ساتھ بلند مقام پر رکھتے ہیں، لیکن اتنے بلند مقام پر نہ رکھیں کہ کبھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہو، ہمارے زندگی کے مسائل ہوں اور قرآن مجید ہماری پہنچ سے بہت دور ہو جائے۔ محترم بھائیوں، اس کو اپنی روز مرہ کی روٹین بنائیں۔ قرآن مجید کا جہاں پر ادب اور احترام لازم ہے، وہیں پر اس کی تلاوت بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی نا، وہ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے قراءت، اللہ تعالیٰ نے قراءت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور تلاوت کا بھی کیا ہے۔ اور اگر آپ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو اس میں جو تلاوت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو پڑھنا عمل کی نیت سے، عمل کی نیت سے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو عمل کی نیت سے پڑھیں۔ اچھا بھی عمل کیسے ہوگا کہ جب جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی اور مفہوم ہی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یقیناً اگر کوئی معنی مفہوم کے بغیر بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو ثواب ضرور ہے، لیکن معاشرے کے اندر بھائی تبدیلی کیسے ہوگی؟ وہی تاجر جو ماپ تول کے اندر ڈنڈیاں مار رہا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ کے گزر جائے گا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، لیکن وہ یہ آیت پڑھ کے گزر جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہے اس آیت میں لکھا کیا ہے۔ تو بتائیے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی کیا آئے گی؟
اس کا کاروبار تو ویسے کا ویسے چلتا رہے گا۔ رمضان المبارک میں ہم نے قرآن مجید پڑھا بھی سنا بھی، ہم یہ آیات پڑھتے رہے کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ وہ لوگ جو نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ خواتین ان کے اندر بھی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، سورۃ النساء، سورہ احزاب، سورۃ النور، پردے کے حوالے سے آیات موجود ہیں، لیکن جب مفہوم نہیں پتا تو وہ مثبت تبدیلی ہماری زندگی کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور اس کی تلاوت کا جو حق ہے وہ صحیح معنوں میں تب ہی ادا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جنہوں نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے، اور جن کے ہاتھ سے ہم جام کوثر پینے کی امید رکھتے ہیں، کہیں قیامت کے دن سورۃ الفرقان کی اس آیت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہمارے خلاف نہ ہو جائے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات پر، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرآن یا تو آپ کے حق میں حجت ہوگا یا آپ کے خلاف حجت ہوگا۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے، اور اللہ اس قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنائے، ہمارے غموں کا مداوع بنائے، ہمارے دکھوں کا علاج بنائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہمارے لیے باعث شفاعت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔